نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے جو سارے جہانوں کا پیدا کرنے والا، اس کا مالک و مختار ہے، اور درود و سلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ساری کائنات کے سردار، امام، نبی، رسول اور پیغمبر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ کہ اگر مومنوں کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں، ایمان والوں کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں تو فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا تو ان دونوں کی آپس میں صلح کرا دی جائے۔ فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى اگر ان دونوں میں سے ایک زیادتی کر رہا ہو دوسرے پر تو فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي تو پھر مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ سب اکٹھے ہو کر جو زیادتی کرنے والا ہے اس کے خلاف لڑیں، حتیٰ تفیء الی امر اللہ حتیٰ کہ جو زیادتی کرنے والا ہے وہ اللہ کے حکم کی طرف لوٹ آئے، یعنی اپنی زیادتی کو تسلیم کر لے، اپنی غلطی کو تسلیم کر لے۔ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا پھر جب وہ اپنی غلطی کو تسلیم کر لے، اپنے جارحانہ رویے کو وہ تسلیم کر لے تو پھر فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا پھر ان دونوں کے درمیان صلح کرا دی جائے، بالعدل وَأَقْسِطُوا اور وہ صلح جو ہے وہ عدل کے ساتھ اور انصاف کے ساتھ کرائی جائے، کسی کو تانا مینا نہ ہو، کسی کو شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑے، کسی کو احساس نہ دلایا جائے، بلکہ عدل کے ساتھ صلح کرا دی جائے جس سے کسی کی حق تلفی نہ ہو اور کوئی یہ نہ سمجھے کہ وہ جیت گیا یا ہار گیا، بلکہ عدل اور انصاف کے ساتھ دونوں بھائیوں کی صلح کرا دی جائے۔ ان اللہ یحب المقسطین کہ بے شک اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو بہت ہی پسند کرتا ہے۔ یہ مسلم معاشرے کا ایک بہترین تحفہ ہے، طرز عمل ہے مسلمانوں کا کہ وہ کس طرح اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو اپنے معاملات کو سلجھانے کا درس دیا گیا ہے، طریقہ دیا گیا ہے، بتایا گیا ہے کہ اگر دو مسلمانوں کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ گروہ کئی قسم کے ہوتے ہیں، گروہ فوج کا بھی ہو سکتا ہے، گروہ جماعتوں کے بھی ہو سکتے ہیں، گروہ قبیلوں کے بھی ہو سکتے ہیں، گروہ انفرادی بھی ہو سکتے ہیں۔ یہاں لفظ استعمال کیا گیا ہے وَإِن طَائِفَتَانِ طائفتان طائفہ سے ہے، طائفہ کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک چھوٹا سا گروہ جو 8-10 آدمیوں کا بھی ہو سکتا ہے، 10-12 آدمیوں کا بھی ہو سکتا ہے، اپنے حالات کے مطابق، زمینی حالات کے مطابق۔ تو جب یہ آپس میں لڑ پڑیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ مسلمانوں کا آپس میں لڑنا جو ہے وہ انتہائی ایک شرمناک فعل ہے، وہ نہیں ہونا چاہیے۔
لیکن بحیثیت انسان لوگوں سے غلطی ہو ہی جاتی ہے۔ اگر کسی وقت ایسا ہو جائے تو پھر مسلمانوں کے لیے حکم یہ ہے کہ اگر دو گروہوں کی آپس میں لڑائی ہو جائے تو دوسرے مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ ان کی صلح کرا دیں۔ اقتتلوا فاصلحوا بینہما، یہ نہیں ہے کہ دو مسلمان گروہ آپس میں لڑ رہے ہیں اور باقی مسلمان ان کا تماشا دیکھ رہے ہیں، ان کو انجوائے کر رہے ہیں، نہیں، بلکہ ان کو چاہیے کہ وہ لڑنے والوں کی اچھے طریقے سے صلح کرا دیں۔ اور صلح کا جو پیکج ہے وہ کس طرح کا ہے؟ فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا، کہ ظاہر ہے کہ جو دو آدمیوں کی، دو گروہوں کی جب لڑائی ہو رہی ہے تو ظاہر ہے ایک کی زیادتی ہوگی، ایک ظالم ہوگا، ایک مظلوم ہوگا، ایک کی زیادتی ہوگی اور ایک جو ہے وہ اس پر زیادتی کی جا رہی ہوگی۔ تو جو زیادتی کر رہا ہے پہلے تو ان کو سمجھایا جائے کہ دیکھو بھئی تم زیادتی کر رہے ہو، تمہاری وجہ سے حالات خراب ہو رہے ہیں، مسلمان قوم تقسیم ہو رہی ہے، اپنا نقصان ہو رہا ہے، لہذا تمہیں چاہیے کہ تم صلح کر لو۔ اگر وہ آپ کی اس نصیحت کو قبول کرتا ہے تو پھر تو یہ بڑی اچھی بات ہے۔ اگر وہ گروہ آپ کی نصیحت کو قبول نہیں کرتا، دوسرے مسلمانوں کی نصیحت کو قبول نہیں کرتا، تو پھر اس کا حل جو اسلام نے بتایا ہے وہ یہ ہے کہ جب ایک گروہ دوسرے پر زیادتی کرے تو پھر دوسرے مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ سب مل کر جو زیادتی کرنے والے ہیں ان کے ساتھ اکٹھے ہو کر لڑیں، جو زیادتی کرنے والے ہیں ان کے خلاف اکٹھے ہو کر لڑیں۔ اگر وہ پیار سے نہیں مانتا، سمجھانے سے نہیں مانتا، تو پھر اکٹھے ہو کر جب ان کے خلاف لڑا جائے گا، پھر ان کو مجبور کیا جائے گا۔ وہ جن کے خلاف لڑ رہا ہے، جن کے خلاف زیادتی کر رہا ہے، اس سے تو طاقتور ہے، لیکن سب مسلمانوں سے جب وہ مل جائیں گے تو پھر طاقتور تو نہیں ہوگا۔ تو پھر جب سب مسلمان اس کے خلاف مل کر لڑیں گے تو ظاہر ہے پھر اس کو اپنے کیے کی سزا بھی بھگتنی پڑے گی اور اپنی غلطی کا اعتراف بھی کرنا پڑے گا۔ اور اس وقت تک لڑنا چاہیے جب تک وہ اپنی غلطی کو تسلیم نہ کر لے، یعنی تفیع الی امر اللہ، کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف لوٹ آئے۔ اس وقت تک اس کے خلاف لڑنا ہے جب تک وہ اللہ کے حکم کی طرف نہیں لوٹ آتا، یعنی کہ وہ اپنی غلطی کو تسلیم نہیں کرتا۔ جب تسلیم کر لے، جب وہ مان لے کہ ہاں مجھ سے زیادتی ہوئی ہے، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، اس کو اپنی غلطی کا احساس ہو جائے، تو پھر مسلمانوں کو چاہیے کہ ان دونوں کی آپس میں صلح کرا دے۔ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا، جب ان کو احساس ہو جائے کہ وہ غلطی پر ہیں تو پھر دوسرے مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ لڑائی بند کر کے وہ ان دونوں کی آپس میں صلح کرا دے۔ اور صلح کس طرح کرانی ہے؟ یہ نہیں ہے کہ تم نے پہلے ہماری بات نہیں مانی تھی لہذا تم بھگتو، نہیں۔ جب بھی تم نے صلح کرانی ہے تم نے عدل کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا، عدل کے راستے پر چلتے ہوئے صلح کرانی ہے، کسی کی حق تلفی نہیں کرنی، کسی کو نجائز نہیں دبانا، بلکہ عدل اور انصاف کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے دو گروہوں کی آپس میں صلح کرا دی جائے۔ ان اللہ یحب المقسطین، بے شک اللہ تعالیٰ انصاف کو بہت پسند کرنے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان معاشرتی برائیوں سے، لڑائی سے، مار کٹائی سے محفوظ رکھے اور اپنے بھائیوں کی حق تلفی کرنے سے بھی اللہ تعالیٰ ہمیں باز رکھے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن و سنت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا